الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، صدق اللہ العظیم، کہ درخت کا پھل جب تیار ہو جائے تو تم اس سے کھاؤ اور کٹائی کے دوران اس کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ یعنی عشر کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے کہ جب تمہاری فصل پک کر تیار ہو جائے تو خود بھی کھاؤ اور پھر اس کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرو۔ تو جب انسان کی فصل تیار ہو جاتی تو انسان کو کتنا اس کا حصہ نکال کر اس کے پیداوار کا، اس کے غلے اناج کا، یا جو فصل بھی جو اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، تو کتنا حصہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر سے جتنی بھی پیداوار حاصل ہو، وہ چاہے سبزیات کی صورت میں ہو، وہ چاہے اناج غلے کی صورت میں ہو، یا پھلوں کی صورت میں ہو، یا کسی بھی اور جو ہے اس طرح کی فصل سے جو چیز حاصل ہوگی، اس میں سے یا تو عشر یعنی 10% دیا جائے گا، یا نصف عشر یعنی 20% جو ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اب جتنا بھی پیداوار وہ کئی 100 من کے حساب سے ہو یا چند من کے حساب سے ہو، تو زمین کی پھر اس کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان ہوا کہ کون سی زمین ہے اس کے اوپر پورا عشر جو ہے وہ 10% لاگو ہوگا، اور کون سی زمین ہے کہ جس کے اوپر پورا عشر نہیں بلکہ نصف عشر نہیں 20% جو ہے وہ لاگو ہوگا، اور وہ اللہ کے راستے میں انسان کو جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زمین بارشوں یا چشموں سے سراب ہو تو وہاں جو ہے اور دریائی پانی سے سراب ہو، یعنی بارشوں چشم اور دریائی پانی سے سراب ہو، تو وہاں تمہیں 1/10 یعنی پورا عشر جو ہے ادا کرنا چاہیے، اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعے سے جو ہے وہ سیراب کیا گیا ہو تو اس میں سے نصف عشر یعنی 1/20 یعنی 20واں حصہ جو ہے پوری پیداوار کو جو انسان کو ادا کرنا چاہیے، فقراء کو دینا چاہیے، مساکین کو دینا چاہیے، مدارس ہیں ان کو دینا چاہیے، یا بیوہ یتیم جو مستحقین مصارف ہیں ان تک ان کا حصہ جو ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس زمین کو دریا بارش سیراب کرے اس پر عشر پورا ہے، اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعے سے سیراب کیا جائے تو اس پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں جو ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح اور بھی کافی ساری روایات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گاہے گاہے صحابہ کو بتایا کہ کون سی زمین جو ہے اس کے اوپر پورا عشر ہے اور کون سی زمین جو اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر نصف عشر ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی 2 طرح کی زمینیں اور 2 طرح کے فارمرز اور ذمہ دار جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ایگریکلچر جو ہے وہ 2 طرح سے کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ انسان کی اپنی زمین ہوتی ہے اور انسان اس کو نہر کا پانی لگاتا ہے یا ٹیوب ویل کا پانی لگاتا ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر وہ بیانہ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس کے اندر وہ مکس اپ ہو جاتا ہے، یعنی ٹیوب ویل کا پانی بھی ہے، بجلی کے بلز بھی ادا کیے جاتے ہیں اور نہری پانی بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی زمین کے اوپر جو ہے وہ نصف عشر جو ہے یعنی ٹوٹل پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور دوسری زمین ہوتی ہے باران کی زمین کے جس کے ساتھ کوئی ٹیوب ویل کا تعلق نہیں ہوتا، کوئی اپنی محنت اور اپنی مشقت اور سٹرگل اور جد و جہد کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ایک بارش ہوئی تو وہ بیج بو دیتے ہیں، اور ایک اور بارش ہوئی تو وہ فصل جو ہے پک کر وہ تیار ہوگی، اس کے اوپر اس سے زیادہ ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو باران علاقے ہیں جہاں یا صرف نہری پانی ہے یا صرف بارش کا پانی ہے، تو پھر ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ پورا عشر جو ہے یعنی ٹوٹل پیداوار کا 10% جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یعنی انسان کو یہ اللہ کے راستے میں عشر ہو یا نصف عشر ہو وہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس کی برکات کیا؟ چونکہ جب حدیث پاک کے اندر آتا ہے، چونکہ یہ فصل کی زکوٰۃ ہے، جب انسان کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنے مال کو، یا یہ صورت عشر کی پیداوار کی اور فصل کی زکوٰۃ ہے، یہ دیتا ہے تو اپنے مال اور اپنی چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو انسان کی کھیتی، انسان کی پیداوار جو ہے وہ پھر ایسے حادثات سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کے اندر جو برکت ڈالتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک مطلب نمو بھی ہے
بڑھنا بھی ہے، گروتھ بھی ہے، تو یہ انسان اللہ کے راستے میں اپنا عشر اور زکوٰۃ دیتا ہے، پھر اس کے فصل اور میں اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ ایسی برکتیں ڈالتا ہے کہ انسان پھر ان کو شمار بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔